اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ چلیں بحث پہنچی ہے ہماری 10ویں سبق کے بیشتر بدانیم تک، ٹھیک 10واں سبق تمام ہو گیا ہے، اب اسی کے ادامے میں بیشتر بدانیم تک پہنچے ہیں۔ در جہان مردم گوناگونی زندگی می کنند کہ ہدفهای مختلفی دارند۔ در جہان دنیا میں مردم گوناگونی مختلف قسم کے الگ الگ طرح کے لوگ، مردم یعنی لوگ، مردم گوناگونی یعنی مختلف اور الگ الگ طرح طرح کے لوگ زندگی میں کنند رہتے ہیں کہ ہدفهای مختلفی دارن، کہ جو الگ الگ اور مختلف ہدف اور مقصد رکھتے ہیں۔ ہر جامعے سے رکن اساسی و مہم دارد، کہہ رہے کہ ہر سماج اور معاشرے کے 3 اہم اور بنیادی رکن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سماج ہو اسی 3 بنیادی ستون کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سماج اور معاشرے کے لیے 3 اساسی اور بنیادی رکن کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سے 3 اہم اور اساسی رکن ہیں سماج کے؟ نمبر 1 رہبر، رہبر ہونا ضروری ہے سماج اور معاشرے میں۔ قانون کا ہونا ضروری ہے۔ مردم، لوگ ہوں گے تبھی تو رہبریت اور قانون، نہیں تو رہبر بھی ہو قانون بھی ہو لوگ ہی نہ ہو، کیسا رہبر اور کیسا قانون؟ تو یہ 3 وہ اہم چیزیں ہیں جو کسی بھی سماج اور معاشرے کی کیا ہے؟ رکن ہے، بنیاد ہیں، ستون ہیں۔ سماج اسی کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے، سماج کا تانا بانا انہی 3 چیزوں کے سہارے سے چلتا ہے، سماج آگے بڑھتا ہے۔ برائے ان کی یک جامعے بے پیش رفت و تکامل مطلوب برسد، کہہ رہے کہ ایک سماج اور ایک معاشرے کی کامیابی اور ایک مطلوب کمال تک پہنچنے کے لیے جو سماج یہ چاہتا ہے کہ اسے ترقی ملے اور ایک مطلوب مقصد اور ایک مطلوب کمال تک پہنچے، تو ارتباط سالم رکنہائے جامع لازم اور ضروری ہے۔ تو سماج اور معاشرے کے یہ جو 3 بنیادی رکن ہیں، ان کا آپس میں بہترین طریقے سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ سماج اور معاشرے کی جو 3 بنیادیں ہیں، 3 ارکان ہیں، جب یہ 3 رکن آپس میں اچھی طریقے سے میل جول رکھیں گے، رابطہ رکھیں گے، تبھی سماج کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے اور ایک خاص کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ برائے ان کے اس لیے کہ یک جامعے، ایک سماج، ایک معاشرہ بے پیش رفت و تکامل مطلوب، کامیابی اور مطلوب کمال تک بے رسد پہنچ سکے، ارتباط سالم، سالم یعنی ایسا جس میں کوئی کسی طریقے کی کوئی اختلاف نہ ہو، کسی طریقے کا کوئی رنجش نہ ہو۔ ارتباط سالم، مسالمت آمیز رابطہ، رکنہائے جامعے، جامعے کے جو ارکان ہیں ان کے درمیان لازم و ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے۔ مہم ترین رکن جامعہ وجود یک رہبر، کہہ رہے ہیں کہ جامعے کے اہم ترین ارکان میں سے رہبر، ایک رہبر کا وجود،
ایک سماج اور معاشرے کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ رہبر کا وجود ہے. جس سماج اور معاشرے میں رہبر نہیں ہوتا ہے وہ سماج اور معاشرہ جلدی ترقی نہیں کر پاتا. اب یہی دیکھ لو نا، پیر والوں کو دیکھو، پیر والوں کے پاس جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے یہاں ایک حوضہ چلانا مشکل ہو رہا ہے. وہاں خالی مکتبہ مت دیکھو، مکتبہ جیسے پورے گجرات کے اندر تمہارے بہت سارے ان لوگوں کے علمی مراکز ہیں، ہاسپیٹل ہیں، ہاسٹلس ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہیں، بہت سارے میں نے دیکھا ان کا پیپر بھی بہت ہے نا. تجارت میں، ہوٹل میں، سب کتنے آگے ہیں. رہبر ہے ان کے پاس، مانتے ہیں رہبر. ایک زبان جو کہہ دیا مولانا دل نکال کے رکھ دیں گے. واقعی ویسے جیسے اپنی شمشیر، جیسے شب عاشور کہا تھا نا اصحاب حسینی نے، جب ان کو پتہ چلا کہ ابھی ان کو ہماری وفاداری پہ شک ہے تو سب نے اپنی اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ دی. ہماری وفاداری پہ آپ کو شک ہے، آپ اجازت دیں تو ہم ابھی اپنی گردنیں کاٹ کے رکھ دیں آپ کے قدموں میں. ایسے رہتے ہیں، آپ بولے تو گردنیں کاٹ کے رکھ دیں. ادھر تو ہم مجلس میں کہیں گے کہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ کے چلے آؤ، تو صلوات پڑھ کے کوئی آگے بڑھنے کو تیار. اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں کہ کوئی کسی کا مجلس کا نظام اور مجلس کی خوبصورتی بنی رہے، لگے کہ ہاں بھائی منظم اور منسجم لوگ ہیں، تنظیم اور ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اتنے کو تیار نہیں ہے. ابھی بات آئے گی تو ابھی فخر و مباحات کی بات آ جائے، ایک تقابل اگر ابھی ہو جائے ان کے رہبر میں اور اپنے امام میں، تو کہیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو بس خاندانی ہے. ہمارے تو ماشاءاللہ عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عادل ہیں، سب کچھ. جب تمہارے عالم کے اندر اتنی خصوصیات ہے، تم لوگوں کو تو ان سے زیادہ اپنے اماموں کی پیروی کرنی چاہیے. نہیں، تمہارے اندر تو اطاعت کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارے عالم کے پاس امتیازات ہیں، خصوصیات ہیں، رہبری کے شرائط ہیں. ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی خاندان کے اس لیے کیوں منع؟ نہ علم ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ دین کی جانکاری، نہ دنیا کی جانکاری. بس باپ کی مسلط پہ بیٹھ گئے، ختم. اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ان کے ایسے پیروکار ہیں. اور ہمارے رہبر بہت ضروری ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ رہبری اور یہ حاکمیت دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی اس کا دم بھرتا ہے تو ہم اور آپ ہیں. غدیر ہمارے یہاں تو ہے اور کسی کے یہاں تو ہے نہیں نا. ولایت اور امامت کے قائل ہم ہی تو ہیں. ولایت اور امامت کا کیا مطلب؟ رہبری. جن کے عقیدے ولایت ہے انہی کے یہاں رہبری نہیں ہے. مذہب میں باقی سب کے رہبر ہیں بھائی. چلے بس یہ سب باتیں کہاں چلی جائے گی. ہاں تو کہہ رہے کہ مہم ترین رکن جامعے، جامعے کا اہم ترین رکن ستون وجود ایک رہبر، ایک رہبر کا وجود ہے. اور شرائط عالی، کیا ہے؟ عالی اور بڑی بڑی شرائط کے ساتھ درجہ میں ہے.
کیا ہے؟ جامعے کا اہم ترین رکن بڑی اور اعلی شرائط کے ساتھ ایک رہبر کا جامعے میں ہونا ہے. یعنی رہبریت ایسی ہونی چاہیے جو جامع الشرائط ہو، جس کے لیے بڑی بڑی شرطیں ہیں. ایسا نہیں باپ کی مسند پہ بٹھا دیا. رہبر بننے کے لیے رہبریت کی شرائط اس کے اندر ہونی چاہیے، ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ ڈبا دے کشتی، ہے نا؟ رہبر ایسا ہونا چاہیے کہ جو من رکھے وہاں نہ جا. حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، جن کی خود کی کشتی ڈوبی ہوئی ہے وہ دوسروں کو کیا کنارے اتارے گی بھائی؟ جن کی خود کی جنت معلوم نہیں، جن کی خود کی مغفرت اور بخشش کا پتہ نہیں ہے، وہ امت کو بخشش کا پروندہ بانٹ رہے. رہبر بنے بس آ جاؤ، ہمارے ہاتھ پیر چومو، جنت میں جاؤ. ایسا رہبر نہیں. رہبر کیا ہے؟ اعلی شرائط کا مالک ہو، اس کے اندر بڑی بڑی شرطیں پائی جاتی ہیں. واسطے مدیریت، تاکہ وہ اپنی تدبیر کے ذریعے سے بتوانائی اور اپنی قدرت کے ذریعے سے جامعے بے پیش رفت بے رسد، سماج اور معاشرہ کامیابی کی طرف، ترقی کی طرف بڑھے. جب ایک سماج اور معاشرے میں عالی درجے کے صفات اور شرائط رکھنے والا رہبر ہوگا تو وہ اپنی تدبیر اور اپنی حکمت عملی اور قابلیت اور قدرت کی بنیاد پر سماج کو ترقی کے راستے پر گامزن کرے گا. مہم ترین شرائط ایک رہبر عبارت انداز کریں کہ ایک اچھے رہبر کے کیا شرائط ہیں، رہبر میں کیا شرطیں ہونی چاہیے. ایک رہبر کی اہم ترین شرطیں یہ ہیں: ایمان بخدا، رہبر مومن ہونا چاہیے، خدا پر ایمان رکھنے والا چاہیے. نہیں تو بجائے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے اپنی ہی پوجا کروانے لگے گا. اور ہوتا ہی، ہاں آپ جاؤ دیکھو نا خانقاہوں میں، اپنے ہاتھ پہ چمواتے ہیں، اپنے آگے سجدے کرواتے ہیں جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے. ایک بار جو ہے کیا ہوا کہ ہم لوگ ناگپور پڑھاتا تھا میں کامتی میں، تو مدرسے والے لے کے گئے ایک کوئی بڑی بارگاہ بڑی مشہور تھی، مہاراشٹر اور ایم پی کی کا جو بارڈر ہے، سمجھ رہے ہیں، بائی روڈ مہاراشٹر اور ایم پی کا جو بارڈر ہے، اس کے پاس ایک کسی بابا کی جو ہے، پیر بابا کی درگاہ تھی. جنگلی راستہ ہے، بالکل جنگل کے اندر ہی. وہاں لے کے گئے ایک دن گھمانے کے لیے، چھٹی کا دن تھا، گاڑی واڑی لیا، کھانا وانا لیا، پکنک پہ چلو گئے. صبح سے شام تک وہیں رہی. وہاں پہنچے، پتہ لگائے کہیں ادھر کیا ہے، سب اس کی داستان کیا ہے، ہری فریق کے بارے میں پتہ چلا کہ ادھر کوئی پیر صاحب رہتے تھے، بڑے جو ہے خدا رسیدہ بندے تھے، بڑے عارف باللہ تھے، اور یہ جنگل میں رہا کرتے تھے. جتنے جنگلی جانور تھے وہ سب ان کے مرید تھے، سب ان کے تابع تھے. اور آج بھی ان کے مرنے کے بعد بھی جنگلی شیر آتے ہیں اور ان کے آستانے پہ جھاڑو لگاتے ہیں، اور بڑی بڑی شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی. سمجھ رہے؟ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یا صبح کے وقت اذان فجر سے پہلے شیر آتے ہیں اور اپنی دم سے ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگا کے جاتے ہیں. چلو بات نہیں دے سکتا ہوگی جگہ. وہیں سے ہٹ کر کے ایک دوسری اور بڑی آمنے سامنے تھی دونوں، اور ایک اور بھی بارگاہ دکھ رہی تھی. تو ہم لوگوں نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں وہاں ٹہل کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. تو پتہ چلا کہ جو اس کے وہ ہیں نا جانشین ہیں، جو اس کے پہلے وہ وہیں بیٹھتے وہاں پر وہ دوسرے والے میں، جہاں پر وہ پیر صاحب جو گزر گئے ان کے مزار ہے. اب جن کے وارث ہیں وہ ادھر
یا ان کی جگہ پہ. اب وہاں جب پہنچے ہیں نا تو منظر دیکھ کے تو مت پوچھو کیا حالت. دیکھا ہے کالی کلوٹی عورت ہے, گند سے بھری ہوئی ہے, جیسے لگ رہا ہے کہ سالوں سے نہایا نہیں ہے. کپڑے سپڑے گندے میلے کچیلے, بال جو ہے لٹکائے ہوئے. اب جو بھی جا رہا ہے تو کسی کو ہاتھ بڑھا دے رہی ہے, کسی کو پیر بڑھا دے رہی ہے, لوگ چوم رہے جا رہے. میں نے کہا چل بھیا نکل نہیں تو میں تو ڈاکو کر کے کھینچ دوں گا اس کی. جائیں گے تو بڑھائے گی. میں کہا دروازے سے ہی نکل نہیں تو ابھی آفت ہو جائے گی. نکلے وہاں سے لگے. یہ حالات ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ایک رہبر خدا پر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے, مومن ہونا چاہیے. مومن نہیں ہوگا تو اپنی عبادت کروائے گا یا اپنے سے بڑی کسی بھی طاقت سے مرعوب ہو کر کے ڈر کر کے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے گا. شجاعت منہ حراسیدن از دشمن. شجاعت اور دلیری ہونی چاہیے, اور شجاعت اور دلیری اتنی ہو کہ کسی بھی دشمن سے ذرہ برابر خوف نہ کھائے, چاہے اپنے زمانے کا سپر پاور امریکہ ہو. پوری دنیا سہمی رہتی ہے, پوری دنیا ڈری رہتی ہے, بس ایک رہبر ہے پوری دنیا میں, یا اس رہبر کے جو فالوور ہیں وہ ہیں جو کسی بھی جگہ پہ کہیں پر بھی بغیر کسی خوف و ہراس کے مرگ بر امریکہ لگا دیتے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہے کسی عربی ملک میں کوئی لگا دے, کسی عرب ملک میں, کسی عرب دیش میں امریکہ کے خلاف کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے رہبر بولے وہ تو آپ نہیں بول سکتے, کہاں سے بولے, وہ تو چنتے ہیں. ایمان کی کمی ہے. شجاعت یعنی دلیری, ونہ حراسیدن, حراسیدن یعنی ڈرنا خوف کھانا, نہ حراسیدن اور نہ ڈرنا, از دشمن دشمن سے. رہبر دلیر اور شجاع ہونا چاہیے, نڈر ہونا چاہیے, دشمن سے ڈرنے والا. اور کیونکہ اگر رہبر ہی خوف زدہ ہوگا, دشمن سے ڈرا ہوا ہوگا, تو سماج کو سہارا کیا دے گا, ان کی حوصلہ افزائی کیا کرے گا, دشمن سے کیا بچائے گا اس کو. جب دشمن سے ٹکراؤ کی بات آئے گی تو کہے گا کہ ارے بھیا سر رکھ دو ان کے قدموں میں, جان بچا لو, زندگی چاہتے ہو. آگاہی بے محیط و اجتماع, جہاں رہتا ہو اور جس سماج اور معاشرے کا رہبر ہے اس کی مکمل آگاہی اس کے پاس ہونی چاہیے. سماج میں رہنے والے افراد کی تمام ان کے عقائد و نظریات سے, ان کے اعمال عبادی سے, ان کے رسوم سے, وہاں کی کمیوں سے, وہاں کی زیادتی سے, ہر چیز سے, تبھی تو کرے گا. کون سا ترقی ہے کام ہو رہا ہے, کون سا باقی رہ گیا اس کو کرنا ہے, کون سی برائیاں اور خامیاں پائی جا رہی ہیں جس کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنا ضروری ہے, لازم ہے, تبھی تو کام کرے گا. وہی کرے. آگاہی بے محیط و اجتماع. محیط یعنی وہاں کی فضا اور وہاں کے معاشرے کے بارے میں مکمل جانکاری. شناختن دشمنان, یہ ایک بڑی چیز ہے, دشمن کی پہچان. سب کچھ ہو, رہبر کے اندر دشمن کی پہچان نہ ہو, کیا ہے, دشمن کی پہچان نہ ہو تو کبھی بھی دشمن کا شکار ہو سکتا ہے. دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. دشمن کو اگر نہیں پہچانیں گے تو آپ اپنی رہبریت کو بچانے کے لیے یا اپنی رہبریت کے سائے میں سماج کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کیا کریں گے. ہو
سکتا ہے ایک بیگ سامنے آ جائے اور تمام اسکیمیں جو آپ نے بنائی تھی سماج اور معاشرے کی ترقی کے لیے دشمن کی ایک چال سے سب خراب ہو گئی. آپ نے پہلے سے دشمن کو پہچانا نہیں, دشمن نے ایک چال چلی اور پورا کام بگڑ گیا. لیکن جب دشمن کی آگاہی رہے گی, دشمن کا علم رہے گا, دشمن کو پہچانیں گے تو کوئی بھی اسکیم بنائیں گے تو پہلے آپ دیکھیں گے کہیں دشمن اس اسکیم سے واقف تو نہیں ہوا, اگر واقف ہوا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس اسکیم کو عملی نہیں ہونے دے گا. اور یہ تمام ہے نا. تو دشمن کی شناخت از میزان قدرت پہچانے کہ دشمن کتنا طاقتور ہے, تاکہ دشمن کی طاقت کا اندازہ لگا کر کے اگر اپنے اندر اتنی طاقت نہیں ان سے لڑنے کی مقابلہ کرنے کی تو اپنی طاقت بڑھائی جائے. اور اگر دشمن ضعیف ہے تو پھر ایک اطمینان پیدا ہوگا بہر صورت کی چلو بھائی یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اسے ٹکر لے لیں گے. آج ایران نے تسلیحاتی میدان میں اتنی ترقی کیوں حاصل کر لی ہے؟ اقتصادی اعتبار سے ضعیف ہے, کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت گرانی ہے, مہنگائی قلت ہے, لیکن ٹکر میں آ جاؤ تو آج امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہے. لاؤ فائٹیں آمنے سامنے کر کے دیکھ لو, ایران کی اور امریکہ دنیا کا سپر پاور ملک ہے, اور اقتصادی حالت میں جاؤ گے تو شاید 100-150 کون سے نمبر پہ ایران جائے گا تو پتہ نہیں ہے. کرنسی کی کوئی ویلو ہے نہیں, یا 1000 دیتے 2.5 لاکھ وہاں کا لے لو, 1000 کا 2.5 لاکھ کہاں کرنسی جائے گی, کس شمار میں آئے گا. لیکن نہیں, دشمن کو پہچانا کہ ہمارا دشمن کوئی چھوٹا نہیں ہے, دنیا کا سب سے پاورفل ہے. اس سے ٹکر لینے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. سب کچھ بنا لیا, ٹکر اسی لیے تو لے رہے ہیں. دشمن کی قوت کا اندازہ لگا کر کے اپنے آپ کو اس سے قوی تر بنایا, ٹکر لے رہے. تو میزان قدرت کو پہچاننا, وضاف انا دشمن کی کمزوریوں کو, تاکہ جب مقابلہ دو طریقے سے, ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ اپنی اسے لڑتے ہی ہے, کمزوریوں کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے جنگوں میں. دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی کبھی ان کی کمزوریوں کا, امریکہ کی کمزوری ہے اسرائیل, عرض کر لو امریکہ کی کمزوری کیا ہے, اسرائیل ہے. اسرائیل کے 4 فوجیوں کو تم بندک بنا لو, پورا امریکہ ہاتھ جوڑ کے چلا یار یہ چھوڑ دو, ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے, ہم سلنڈر ہیں. تو دشمن کی کمزوریوں کو بھی اس کا کیا ہے, کہاں پہ مثلا کیا کیا جائے گا, تو یہ لوگ جو ہے سدے رہیں گے یا مثلا جھکے رہیں گے. تو یہ ہونا چاہیے توانائی در ادارہ اجتماع و جامعہ, سماج اور معاشرے کو ادارہ کرنے اور چلانے کی قدرت بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سمجھ بوجھ نہ ہو, عقل مندی نہ ہو, شعور نہ ہو. سماج اور معاشرے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ان کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے, مودی کی طرح پتہ ہی نہ ہو. کیسے چلانا ہے ملک کو کچھ پتہ ہی نہیں. ہر سال میں 1.5 سال میں ایک اسکیم آتی ہے, کسی کو سمجھ ہی میں نہیں آتی. جیسے ہی ایک نکلتا ہے کوئی قانون بن کے آتا ہے, لوگ سڑکوں پہ چلے آتے ہیں. نوٹ بند کیا, کسی کو پتہ ہی نہیں, پوری دنیا آگے بھی سڑک پہ. کسانوں کے لیے بل لے کے آئے, سارے کسان بیچارے جو ہے گھر سے چھوڑ کے چلے آئے سڑکوں پہ. 3 طلاق کا بل لے کے آئے, CAA لے کے آئے, اور ابھی اگنی پتھ لے کے آئے. سارے سڑکوں کسی کو کیا دیتی ہے, اسے کیا چلائیں گے. چلیں, توانا بودن در سیاست, سیاست میں بڑا مضبوط ہونا چاہیے, سیاست بڑی قوی ہونی چاہیے. باور داشتن بے توانمندی ہائے مردم, لوگوں کی توانمندی کو, لوگوں کے اندر کیا خوبیاں ہیں, ٹھیک, اس کو پہچاننا اور اس پر یقین رکھنا, تاکہ ہر شخص کی قدرت اور ہنرمندی کو پہچان کر کے اس کے لیے ترقی کے راستے ہموار کرنا. اس لائن میں علمی ذہانت ایسی ہے, لوگوں کی تجارت میں روچی ایسی ہے, فلاں چیز میں ایسی ہے, ہر ایک کے لیے اس کی توانائی کے مطابق کیا ہے
ترقی کا راستہ ہموار کرنا، باور داشتن میں توان مندی ہے مردوں، لوگوں کی توان مندی اور لوگوں کی ہنرمندی کا یقین ہونا چاہیے، مردوں دوستی، لوگوں کا ہمدرد، لوگوں کو پسند کرنے والا، لوگوں کو دوست رکھنے والا، وہ فکر رشد و کمال و سعادت مردوں بودن، اور لوگوں کی سعادت، ان کے کمال اور ان کی ترقی کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ رہبر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو خالی فوٹو کھنچوانے کی فکر رہتی ہے، کس اینگل سے فوٹو کھنچوائیں اچھا ہے گا۔ دوری از فساد و آلودگی، ہر طرح کی آلودگی، برائی سے، فساد سے دور ہونا چاہیے رہبر، وإلا ایسا نہ ہو بنو امیہ اور بنو عباس کی طرح سے۔ رہبر تو تھے، بڑی قدرت بھی تھی، بڑی طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن کیا ہے مولانا، فساد تھا ان کے اندر۔ جو لوگ صاحبان ایمان ہوں گے وہ تو اس طریقے کے افراد کی رہبری کو قبول نہیں کریں گے۔ بہرگیری از دانشائے گوناگون برائے ادارے بہتر جامعہ، الگ الگ علوم سے فائدہ اٹھانا سماج اور معاشرے کی بہتری کے سلسلے میں، سماج اور معاشرے کو بہتر کس طرح سے بنانا ہے، کس طریقے سے مختلف علوم سے، علم صنعت ہو، چاہے علم ہنر ہو، چاہے علم سائنس ہو، علم فلسفہ ہو، جو بھی ہو، جن علوم سے سماج اور معاشرے کی ترقی کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جامع باچنین رہبری و باوجود قانونہائے حکیمانے، کہہ رہے ہیں سماج اور معاشرہ اس طرح کے ان شرائط کے حامل رہبر کے وجود اور قانونہائے حکیمانے و عالمانے، اور اس کے عالمانہ اور حکیمانہ قانون کے ذریعے سے بے ہمراہی مردمی شکیبہ و تمانا، اور کیا ہے صبر و شکیبہ رکھنے والے، صبر و تحمل کرنے والے اور قدرت و توانائی کے مالک افراد کے ذریعے سے یا ہمراہی کے ساتھ می توانت پیشرفت و تکامل بے رسد، سماج اور معاشرہ ترقی اور پیشرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ رہبر ایسا ہو، اس کی حکیمانہ تدبیریں ایسی ہوں اور لوگ بھی اپنے رہبر کا ساتھ دیں، وإلا سب کچھ ہو، کیا ہے مولانا، دنیا کا سب سے عظیم اگر رہبر ہو، جس کی رہبری میں دنیا کا کوئی شخص بال کے برابر کوئی نقص اور عیب نہ نکال سکتا ہو، اس کے طرفدار اگر صحیح نہ ہو تو اس کی رہبریت بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک جملہ، ایک مستشرق جو ہے، ایک انگریز ہے، اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے، جورج جرداق نام اگر سنا ہو، کہا کہ میں نے 40 سال اسلامی کتابوں میں صرف علی کی کمیاں ڈھونڈنے میں بتا دیا، اسلامی منابع میں، اسلامی کتابوں میں 40 سال تک میں صرف علی کی کمیاں ڈھونڈتا رہا، لیکن آج بھی وہی ہوں جہاں کل تھا، یعنی کوئی 40 سال کے بعد بھی کوئی ایک کمی نہیں ملی مجھے۔ اب ان سے بڑا کوئی رہبر ہو سکتا ہے؟ مولانا ہو سکتا ہے کہ معاویہ شکست کھائے کہ نہیں؟ حکومت کتنی کامیاب رہی امیر المومنین علیہ السلام، یزید معاویہ اپنی جگہ پر، وہ جبکہ حاکم نہیں تھا، وہ تو ایک ریاست کا تھا نا، باقی تمام اسلامی سماج کے خلیفہ مطلق تو امیر المومنین تھے، لیکن اس کے باوجود معاویہ جو مقابلے میں تھا امیر المومنین علیہ السلام کے، وہ اپنا جانشین بنا کے چلا گیا، امیر المومنین علیہ السلام جانشین بھی نہیں بنا پائے اپنا۔
کس کی وجہ سے؟ ان کی رہبریت میں کوئی کمی تھی؟ پھر کیوں شکست کھا گئے معاویہ سے؟ کیوں بات حکمیت تک پہنچ گئی؟ اور پھر حکمیت کے مسئلے میں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص جیسے لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑا، اور فیصلہ بھی امیر المومنین کے خلاف کر دیا گیا۔